آج میں آپ کو 20ویں صدی میں ہندوستانی کے ہوئے سب سے بڑے نرسنہار کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ نرسنہار 1915 میں ہوا تھا۔ بات اس دوران کی ہے جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو چکا تھا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران متر دیش، جس میں برٹش سرکار بھی تھی، نے ترکی اور جرمنی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور چونکہ ترکی کے علماؤں نے، جو وہاں کے دھارمک گرو تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف اور متر راشٹروں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے مسلم جگت کا پورا سمرتھن ترکی کو ملا۔ پر مسلم جگت کے کئی دیش متر راشٹر کے انڈر میں تھے، متر راشٹروں نے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں کے لوگ آزادی کی مانگ کر رہے تھے۔ ٹھیک ایسا ہی حال بھارت کا بھی تھا، پر مہاتما گاندھی کے کہنے پر کئی ہندوستانی ڈویژن انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، جس میں بڑی تعداد میں مسلم سینکوں کی بھی تھی۔ پر مسلم سینک ترکی کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے تھے، اور اسے ایک سازش کے تحت غدر پارٹی کے کارکرتاؤں نے ترکی اور جرمنی کی مدد سے اور بڑھاوا دیا، کیونکہ اس دوران ہندوستان کے جنگ آزادی کے کرانتیکاریوں نے ایک اچھا موقع مانا۔ وریندر چٹوپادھیائے کی قیادت میں برلن کمیٹی بنائی گئی تو لالا ہردیال، سوہن سنگھ بکھنا، برکت اللہ بھوپالی نے امریکہ میں، اور سکھ کرانتیکاریوں نے کینیڈا میں غدر پارٹی شروع کی۔ بھارت میں اس کی کمان جگانتر پارٹی کے نیتا باغ جتن کے حوالے کی۔ تب تیار ہوا جرمن پلاٹ۔ جرمن سے ہتھیار لانا تھا۔ پیسہ چکانے کے لیے غدریوں نے کئی ڈکیتیاں ڈالی۔ بنگال، اتر پردیش، پنجاب، سنگاپور جیسے کئی ٹھکانوں میں 1857 جیسی سپاہی ودروہ کی یوجنا بنائی، اور اسی یوجنا کے تحت جو غدر پارٹی کا نام بھی غدر رکھا گیا، چونکہ 1857 کی کرانتی کو غدر کہتے ہیں، اس لیے واپس ان کو اسی جیسے کو پھر دہرانا تھا، اس لیے انہوں نے اس پارٹی کا نام بھی غدر رکھا۔ فروری 1915 میں الگ الگ تاریخیں طے کی گئی۔ پنجاب میں 21 فروری تو کہیں 23 کی تاریخ طے کی گئی۔ وہیں پنجاب میں 21 فروری کو 23ویں کیولری میں سینکوں نے اپنے آفیسر کو مار ڈالا، لیکن اسی ریجیمنٹ کے ایک ودروہی سینک بھائی کرپال سنگھ نے غداری کر دی۔ ودروہ کی ساری یوجنا سرکار تک پہنچا دی۔ ساری محنت غدار کے چلتے مٹی میں مل گئی۔ اگلے دن پنجاب میل کو ہاوڑہ میں لوٹنے کی پلاننگ تھی، لیکن پنجاب سیز کر دیا گیا، ٹرین کینسل کر دی گئی۔ آگرہ، لاہور، فیروزپور، رنگون میں ودروہ کی سوچنا لیک ہو جانے کی وجہ کر ودروہ کو دبا دیا گیا۔ راس بہاری بوس نے 2 دن پہلے یعنی 19 فروری کو ہی ودروہ کروانے کی کوشش کی، لیکن اتنی کامیابی نہیں ملی۔ میرٹھ، بنارس میں بھی ودروہی نیتا گرفتار کر لیے گئے۔ کیول سنگاپور میں 5ویں لائٹ انفینٹری نے ودروہ کیا، اور یہ ودروہ کامیاب بھی رہا، لیکن یہ ماتر 1 ہفتے تک چلا۔ 1915 میں سنگاپور میں سین ودروہ 5ویں لائٹ انفینٹری کے 850 سپاہیوں دوارا یدھ کے دوران سنگاپور میں برٹش سرکار کے خلاف ایک ودروہ تھا، جو 1915 میں غدر پریڈ کا حصہ مانا گیا، جسے ریشمی تحریک کی پوری حمایت حاصل تھی۔ ترک اور جرمن لوگ جانتے تھے کہ برٹش امپائر کے اندر 270 یعنی تقریباً 27 کروڑ مسلمان آتے ہیں، اور اگر انہیں برٹش امپائر کے خلاف بھڑکا دیا جائے تو وہ آسانی سے فرسٹ ورلڈ وار جیت سکتے ہیں، اور ہندوستان کے کرانتیکاریوں نے بھی اسے ایک اچھا موقع مانا۔ 1915 میں سمانانتر سرکار افغانستان میں استھاپت کی گئی۔ راجہ مہندر پرتاپ راشٹرپتی بنے، برکت اللہ بھوپالی پردھان منتری، تو مولانا عبید اللہ سندھی کو گرہ منتری بنایا گیا۔ اور ودروہ کو کامیاب بنانے کے لیے جرمن اور ترکوں نے اپنے ایجنٹ پورے دنیا میں چھوڑ رکھا تھا۔ قاسم منصور، جو ایک گجراتی تھا، سنگاپور میں ایک کافی کی دکان چلاتا تھا، برٹش ہندوستانی سپاہیوں سے ملاقات کی اور انہیں اپنے گھر پر دعوت دی، اور ایک عالم جو مفتی تھے، ان کا نام نور عالم شاہ تھا، کی مدد سے قاسم منصور نے مسلم سپاہیوں کو فرنگیوں
کے تئیں بھڑکایا اور بھڑکانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور انہیں یہ حوالہ دیا کہ انہیں سلطان محمد فائیو جو ان کا خلیفہ ہے اس کی مدد کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ اصل میں 5th لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ ایک مسلم بہول فوجی دستہ تھا جس میں پنجابی مسلمان بڑی تعداد میں تھے۔ یہ فوجی دستہ 1914 میں یارک شائر لائٹ انفینٹری دستے کی جگہ لینے کے لیے مدراس سے سنگاپور بھیجا گیا تھا، جسے کچھ دن بعد فرانس جانے کا آدیش دیا گیا۔ 27 جنوری 1915 کو کرنل مارٹن نے یہ اعلان کیا کہ یہ بٹالین ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہوگی۔ حالانکہ اس طرح کی افواہ بھی اڑانی شروع ہو گئی تھی کہ ترک سرماج کے خلاف ان مسلم سپاہیوں کو لڑنے کے لیے یورپ بھیجا جا رہا ہے۔ اسی بیچ صوبیدار دندے خان، جامعدار چشتی خان اور جمشید علی خان کے اوپر اس طرح کے افواہ اڑانے کے لیے کورٹ آف انکوائری بیٹھائی گئی کہ یہ سپاہی کو بھڑکا رہے ہیں کہ انہیں عثمانی ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور انہیں نہیں لڑنا چاہیے۔ 14 فروری 1915 کو ان سپاہیوں کو ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ اسی بیچ باغیوں نے طے کر لیا تھا کہ انہیں بغاوت کرنا ہی ہوگا۔ 15 فروری 1915 کی صبح انگریز افسر کے ذریعہ فیئر ویل پریڈ کو خطاب کیا گیا۔ سپاہیوں کو اپنا سامان باندھنے کا حکم دیا گیا۔ اگلے دن روانگی کی بات تھی۔ پورے خطاب میں کہیں بھی ہانگ کانگ کا ذکر نہیں تھا اور اس چیز نے افواہ کو اور بل دیا۔ جرمن قیدی اوبرلیوٹنٹ لوٹرباک نے افواہ کو اور ہوا دی اور سینیکوں کو اپنے برٹش کمانڈروں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اکسایا۔ اسی شام 3:30 پر ایک سپاہی جس کا نام اسماعیل خان تھا نے فائرنگ کر بغاوت شروع ہونے کا سنکیت دیا۔ بیرکوں میں موجود ادھیکاریوں کی ہتیا کر دی گئی۔ ایک انمان کے انوسار 850 سے ادھک ودروہیوں کا جتھا سڑکوں پہ گھوما کرتا تھا اور اپنے سامنے پڑنے والے کسی بھی یورپی سپاہیوں کو مار ڈالتا تھا۔ سپاہیوں نے خود کو 3 گوٹ میں بانٹ لیا۔ ایک کو بیرک سے ہتھیار لوٹنے کا کام سونپا گیا اور اس بیرک میں پہلے سے 309 جرمن قیدی تھے۔ انہوں نے سب کو وہاں سے چھڑوا دیا اور باغیوں نے بنا چتاونی دیے کیمپ کے گارڈ اور افسر کو مار ڈالا۔ یہ تمام انگریز افسر تھے جنہیں باغیوں نے مار ڈالا تھا۔ باغی سپاہی چاہتے تھے کہ جرمن ان کے ساتھ مل کر ہٹوٹ اٹھائیں، پر ایک ہوئے حملے سے جرمن گھبرا گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوئے، باقی ادھکتر ہندوستانیوں کے ہاتھوں سے ہتھیار لینے سے انکار کر دیا۔ 35 کے آس پاس جرمن بھاگ نکلے، باقی سب بیرک میں ہی رکے رہے۔ یہ ودروہ تقریباً 8 دنوں تک جاری رہا۔ سنگاپور والنٹیئر آرٹری کے جوان، برٹش اکائیاں اور جوہر کے سلطان جو ایک مسلم ریاست تھی، وہاں کے سلطان نے اس بغاوت کو دبا دیا۔ کچھ باقی سپاہی جنگل میں بھاگ گئے یا تو کچھ جھڑپ میں مارے گئے، لیکن زیادہ تر سپاہیوں کو متر راشٹروں کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ مارچ 1915 میں آؤٹرم روڈ سنگاپور کے کنارے کھڑا کر درجنوں ہندوستانی سپاہی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس میں وہ گجراتی کاروباری قاسم منصور بھی تھا جس نے ان تمام سپاہیوں کو بھڑکایا۔ کل ملا کر اس کے بعد 36 اور ودروہیوں کو مار ڈالا گیا۔ 77 ادھیکاریوں کو جلا وطن کر دیا گیا، جن میں سے ادھکتر کو 7 سے لے کر 20 اور شہید ہوئے۔ تو بہت بہت شکریہ۔